السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اسپورٹس روم. میں ہوں آپ کا میزبان نجیب الحسنین. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فٹ بال اینالسٹ علی طیب. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ واٹ ا بریلینٹ پرفارمنس بائی کرسٹیانو رونالڈو. رونالڈو کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ کیا وہ اب اس طرح کی فارم میں ہے، کیا وہ اس طرح سے کھیل سکتے ہیں. تو رونالڈو نے خود کہا آئی آلویز ارائیو، اور چاہے تھوڑا دیر سے صحیح. پہلے میچ میں وہ اس طرح سے اپنا امپیکٹ نہیں چھوڑ پائے، لیکن ان کے 2 گولز کی بدولت پورچگل نے ازبکستان کے خلاف 5-0 سے کامیابی حاصل کی. دیو جوائنڈ دا پارٹی، اور رونالڈو نے بتا دیا ہی اسٹل گاٹ اٹ. اور اسی پر ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. علی، کیسا لگا یہ مقابلہ؟ اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ وہ امپیکٹ جو رونالڈو کا اس گیم پہ ہے اور ورلڈ کپ کے لیے وہ بڑا اہم ہے. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اب ورلڈ کپ کمپلیٹ ہو گیا نا. جتنے بڑے نام تھے، میسی کے علاوہ ہالینڈ ہے، امباپے ہے، رونالڈو واز مسنگ کہ بھائی وہ اس طرح گول نہیں اسکور کیا، اس طرح کی کارکردگی. اور پھر ایک میچ میں ٹو ہیو اے بریک اسکورنگ 2 گولز، اور وہ بھی اچھے گولز کیے ہیں. پہلا بہت انسٹنکٹیو گول تھا، اور سیکنڈ میں ہی ہیڈ ٹو رن ٹو دیٹ پاس. اور پھر جس طرح ٹائٹ اینگل سے اس نے اتنی بولتے پریسیشن کے ساتھ فنیشنگ کی ہے، اٹس لائک کہ پرانا رونالڈو جو ہے وہ واپس آ گیا. بٹ ایک اور پوائنٹ میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں رونالڈو کے لیے کہ جس طرح ان کی 41 سال عمر ہے، آپ ان کا فٹنس لیول دیکھیں ٹو لاسٹ 90 منٹس ان بوتھ دا گیمز. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ورنہ 40-41 سال کی عمر میں آپ کو ہیمسٹرنگ پول ہو سکتی ہے، کریمپس ہو سکتے ہیں. اتنی پیک فٹنس ایٹ دس ایج، تو یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو کرسٹیانو رونالڈو ہیئر. بالکل صحیح بات ہے. اینڈ فرسٹ ایور پلیئر ٹو اسکور ان 6 ایڈیشنز. ہر بار جو ورلڈ کپ کھیلا ہے اس میں انہوں نے گول کیا ہے. اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جب 2006 میں یہ انہوں نے پہلا ورلڈ کپ اپنا کھیلا تھا تو آبویسلی سارے لوئس فیگو کی بات کرتے تھے جو پورٹگل کے بہت بڑے لیجنڈ ہیں. لیکن آبویسلی اگر ہم انٹرنیشنل ٹرافیز کی بات کریں، 2 دفعہ نیشنز لیگ جیتا، اور سب سے بڑی بات 2016 میں انہوں نے جو ہے وہ یورپین کپ جیتا جو نیشنز کا ہوتا ہے، اور اس میں رونالڈو کی بہت زیادہ اہم کارکردگی تھی 2016 میں جو ہوا تھا. سو رونالڈو آبویسلی از اے سپر اسٹار، ٹیکنگ نتھنگ اوے فرام ہم. ان کی گریٹنس ظاہر ہے اب ان کی ایج ہو گئی، تو ظاہر ٹوائلائٹ ہے کیریئر کا. یو وڈ سے کہ پرابلی یہ لاسٹ ورلڈ کپ ہے، 2022 کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اسٹریچڈ ہمسیلف اینڈ ہی told the world that I have arrived and I can still perform at the top level. ٹھیک ہے، most of them can argue کہ بھائی انہوں نے ازبکستان کے خلاف گول کیے، تو پھر میسی نے بھی الجیریا کے خلاف گول کیے. تو دیکھیں، اٹس ناٹ اباؤٹ ٹیم کیا ہے، یہ ایک ورلڈ کپ ہے، یہاں پہ ہر ٹیم کوالیفائی کر کے ہی آئی ہے اپنے گروپ میں سے. ایوری ٹیم از اے گڈ ٹیم اینڈ یو کین ناٹ ٹیک دیٹ اوے. جس طرح سے وہی والی بات ہے نا، ہی از 41 ایئرز اولڈ، اور اپنے آپ کو فزیکلی اتنا چیلنج دینا، اس طرح کی پرفارمنس. اور جو پہلا گول کیا آپ نے دیکھا، ایک پلیئر ان کو مبارکباد دے رہا تھا، کیونکہ یہ کوئی عجیب بات تو نہیں ہے. ہم رونالڈو سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور رونالڈو ہمیشہ ڈیلیور کرتے ہیں، بٹ اس وقت اتنی باتیں جو ان کے بارے میں ہو رہی تھیں اس پہ یہ بہت ضروری تھا. دیکھیں، بہت زیادہ پریشر تھا ان کے اوپر اس چیز کا. اور میں کیا بات کروں، پورے گلوبل انٹرنیشنل میڈیا، خاص طور پہ جو سب سے بڑا فٹ بالنگ میں ہوتا ہے وہ برطانوی میڈیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی لیگ بھی سب سے زیادہ پاپولر. رونالڈو وہاں کھیلے بھی ہیں، ورلڈ پلیئر آف دی ایئر کا خطاب بھی جیتے. سو ادھر بہت زیادہ کرٹیسزم تھی، اور یہی تھا کہ ہی ڈز ناٹ ہیو اٹ ان ہم کہ یہ 90 منٹ تک پیک پرفارمنس دے سکے. تو اس کو ایز این امپیکٹ پلیئر آپ یوز کریں. 70ویں منٹ میں لیا، ہی ول گیو ہز بیسٹ نوئنگ کہ مجھے اپنے آپ کو پرزرو نہیں کرنا. ڈونٹ یو تھنک، آئی اسٹل بلیو کہ یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اف یو وانٹ ہم ٹو لاسٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ کپ، کہ آپ امپیکٹ ان سے دلوائیں. جو وہ برسٹ آف انرجی ہے وہ 20 منٹ کا، وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ دیکھیں، اب ہم نے کل کے گیم میں دیکھا اگینسٹ ازبکستان 5-0 ساؤنڈز ویری امفیٹک، لیکن روبرٹو مارٹینز نے بیہائنڈ دا سینس کافی مڈ فیلڈ میں چینجز کی. انہوں نے چینجز کی ہیں، یہ وہ کہتے ہیں پیدرو نیٹو کو وہ لے کر آئے، برنارڈو سلوا کو انہوں نے نہیں کھلوایا، برونو فرنانڈیز کو ذرا اپ فرنٹ انہوں نے زیادہ ایگریسو رول دیا، نمبر 10 رول. نو برنارڈو سلوا ان اسٹارٹنگ اینڈ دین نو کونسیساؤ. پھر کیا مطلب، یہ کیا اسٹریٹجی تھی اس وقت؟ مطلب زیادہ اٹیکنگ انہوں نے رکھا، بیکاز دے نیو کہ کوالٹی آف دی اپوزیشن ایسی ہے کہ وی کین پلے ہائی اپ دا پچ، ہم زیادہ پریس کر سکتے ہیں، اور ہم وہاں پہ وی کین گیٹ تھرو آور پلیئرز انٹو دا ڈیفینسز. اینڈ یو سو جو دوسرا گول رونالڈو نے کیا تھا 39 منٹ میں، ہی رین تھرو دا چینل. تو ڈیفینس سپلٹنگ پاس آبویسلی برونو فرنانڈیز کی بہت اچھی کارکردگی رہی ہے. وہ جو ہمیں پہلے گیم میں نہیں دکھی تھی وہ اب ہم نے دیکھی کہ پر اگین دا کوالٹی آف دی اپوزیشن وہ والی. اور یہ ہم ایک نظر بھی ڈالتے ہیں رونالڈو کے گولز پر. 10 فیفا ورلڈ کپ گولز ان کے ہو گئے کل، گولز ملا کر.
تو جو ان کی اب تک کی یہ 6 ایونٹس میں جو پرفارمنس رہی ہے, جو گول انہوں نے سکور کیے ہیں, یہ آپ کے اسکرین پر بھی سامنے آ جائیں گے. جرمنی, ساؤتھ افریقہ, برازیل, رشیا, قطر اینڈ ازبکستان, ان کے خلاف یہ گولز سکور کیے ہیں رونالڈو نے. اور آبویسلی لیجنڈ, مطلب گریٹسٹ آف دا گیم, کیا کہیں گے؟ بالکل. اب آپ دیکھیں نا, جرمنی اینڈ برازیل آر ورلڈ کپ ونرز. یہ ٹاپ ٹیم ہے جن کے اگینسٹ انہوں نے گول سکور کیا ہے. اور میں نے جیسے جب ہم نے یہ سیریز کا آغاز کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ پورٹگل آر ون آف دا فیورٹس بیکاز آف دا کوالٹی آن دیئر سائڈ. اینڈ اس کے بعد آپ کے پاس رونالڈو جیسے اسٹرائکر ہو, اور پھر کل ہم نے نونو مینڈس کو بھی دیکھا اتنی زبردست, حالانکہ اٹ واز لکنگ لائک ایز اف کہ رونالڈو وہ فری کک لیں گے, لیکن جو ہے نونو مینڈس نے بہت زبردست گولز کیے. اور رونالڈو مجھے ٹیم میں بلینڈڈ دکھا. آئی تھنک اٹ واز دا فارمیشن. بہت زیادہ کرٹیسزم روبرٹو مارٹینز کے اوپر اور رونالڈو کے اوپر تھی, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا تھا کہ اس دن مڈ فیلڈ بھی کلک نہیں کی تھی. رونالڈو کو بھی اس طرح کی سروس نہیں ملی تھی. جیسے پہلا انسٹنکٹیو گول تھا, کراس آیا اینڈ ہی واز دیئر ان اے فلیش, اور اس نے اس طرح کک ماری کہ گول کیپر کو چانس بھی نہیں ملا. تو اب ویری گڈ پرفارمنس. آبویسلی رافائل لیاؤ نے بھی 5واں گول بہت اچھے سکور کیا, چوتھا واز این اون گول. سو اوور آل پورٹگل ہیز آلسو اناؤنسڈ دیئر ارائیول ایٹ دس ورلڈ کپ ود اے بگ امفیٹک ون. اور یہ کہ رونالڈو اس میں 2 گولز کے ساتھ تھے, تو آئی تھنک یہ صرف پازیٹیوٹی ان کو بریڈ کرے گا ٹو گو فردر اینڈ ڈیپر انٹو دی ٹورنامنٹ. بالکل صحیح ہے. اب اگلے میچز کی طرف آتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی وہ انگلینڈ اور گھانا کے گیم سے, کیونکہ انگلینڈ جس طرح سے پہلا میچ کھیلا ہے نا علی, ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب ایک ڈفرینٹ بریڈ آف انگلش فٹ بالرز آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو اٹیک بھی کریں گے, جو جیت پر بھی جائیں گے. دس ٹائم مجھے تھوڑی سی کل کے گیم میں سمجھ نہیں آئی. 19 اٹیمپٹس آن گول اور 1 گول نہیں ہوا, 80% پوزیشن ان کے پاس رہی. یہ کیا تھا؟ یہی سمجھانے کے لیے میں آپ کو, وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح کارلوس کیوروش, ویری سیزن کیمپینر, مینچسٹر یونائٹیڈ کے یہ اسسٹنٹ کوچ, سر گانا کے کوچ نا, ہاں گانا کے کوچ ہیں, سر ایلیکس فرگسن کے ساتھ مینچسٹر یونائٹیڈ میں اسسٹنٹ کوچ تھے, ریال میڈرڈ کا کوچ رہ چکا ہے یہ آدمی. سو ہی از اے ویری ایکسپیرینس مین, اور جس طرح اس نے ٹیم کو سیٹ اپ کی تھی, ٹھیک ہے, ہی از گاٹ ون آف دا موسٹ ہاٹسٹ ٹیلنٹس ان دا پریمیئر لیگ رائٹ ناؤ. مینچسٹر سٹی کے انتوان سیمینیو بہت زبردست فٹ بالر ہے, جو کہ کاؤنٹر اٹیک پہ انگلینڈ کو ہٹ کرتا تھا, وچ انگلینڈ ہیڈ ٹو بی ویری آف. دیر ور ٹائمز ان دا گیم کہ جو گانا کا اپوزیشن باکس تھا اس سے صرف انگلینڈ کے سینٹر بیک صرف 10 میٹرز کے فاصلے پہ تھے, اتنا ہائی پریس انگلینڈ کر رہا تھا, لیکن یہ کہ وہ پینیٹریٹ نہیں کر پائے. نہ اینتھنی گارڈن, نہ فرام دا فلینکس, نہ فرام دا سینٹر, اتنی کراؤڈیڈ انہوں نے اپنے باکس کو اور اپنی مڈ فیلڈ کو کیا ہوا تھا. اینڈ آئی تھنک کہ ٹامس ٹوکل کے پاس کوئی پلان بھی ہونا چاہیے تھا ہاؤ ٹو بریک. ہی شوڈ ہیو میڈ سم چینجز, یو نو, دے شوڈ ہیو پلیڈ دا لانگ بال. لیکن جارڈن آئیو جیسے پلیئرز, اور obviously میں نے کل بھی تھامس پارٹے کا ذکر کیا تھا کہ ہی از جسٹ لائک ڈیکلن رائس, وہ بیچ میں سینٹر آف دا مڈ فیلڈ ڈیفینسو مڈ فیلڈر ہے, وہ پلے کو بریک کرتا ہے. اینڈ ہی سکسیسفلی شوڈ کہ وائی ہی واز ایٹ آرسنل فار سو مینی ایئرز اینڈ وائی ہی واز سو سکسیسفل اوور دیئر.